بيت الخلافة قام يا خلاني، صرح مهيب ثابت الأركان، حصن حصين لا يضام نزيله، فاسعوا بعزم صادق الوجدان. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في نقل لبعض أنشطة أمير المؤمنين حضرة ميرزا مسرور أحمد الخليفة الخامس للمسيح الموعود أيده الله تعالى بنصره العزيز. وفي هذه النشرة لهذا الأسبوع يشرفنا أن نقدم لكم أبرز ما جاء في لقاء حضرته نصره الله مع عضوات من اللجنة والناصرات من ألمانيا. بالإضافة إلى ذلك فقد ترأس أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز حفل توزيع الشهادات على خريجي الجامعة الأحمدية. ونبدأ بخبرنا الأول، حيث التقى حضرته نصره الله مع وفد من لجنة إماء الله وناصرات الأحمدية من ألمانيا. يوم الأحد 2 يونيو حزيران الجاري تشرفت عضوات من لجنة إماء الله وناصرات الأحمدية من مدينة كولونيا في ألمانيا بلقاء حضرة خليفة المسيح الخامس، وتضمن هذا الوفد 49 سيدة وناصرة وعددا من الأطفال الصغار. وخلال اللقاء أتيحت للسيدات والناصرات الفرصة لطرح الأسئلة حول مجموعة من القضايا الدينية والمعاصرة. میرا سوال تھا کہ مذاہب مختلف کیوں ہے اور صرف ایک کیوں نہیں؟ کس کلاس میں پڑھتی ہو؟ پانچویں میں. تم نے ایولیوشن پڑھا ہے، کس طرح انسان بنا؟ پہلے غاروں میں رہتا تھا، جنگلوں میں رہتا تھا، جانوروں کی طرح رہتا تھا، پھر انسان بنا، آہستہ آہستہ اس کو عقل آئی. ٹھیک ہے نا؟ اگر تم بڑی ہوگی نا، کلاسوں میں جاؤ گی تو پڑھو گی یہ، اس کو کہتے ہیں انسان کا ایولیوشن. ٹھیک ہے؟ اسی طرح مذہب کا بھی ایولیوشن ہوا. اللہ تعالیٰ نے پہلے دیکھا انسان میں تھوڑی عقل ہے، تھوڑے وسائل ہیں، ان کو تھوڑی باتیں بتائیں حکمت کی، نبی آئے ان کے مقابلے میں، پھر آہستہ آہستہ پھیلتے گئے، انسان میں عقل آتی گئی، اور ان کے ہر علاقے میں نبی آتے گئے ان کو بتانے کے لیے. اتنی بڑی دنیا ہے، اللہ میاں نے مختلف جگہوں پہ نبی بھیجے، لیکن تعلیم ایک دی ہر ایک کو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کی باتیں مانو اور اچھے اخلاق سے پیش آؤ ایک دوسرے کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو ہر جگہ ایک ہی تعلیم ہوئی. اس وقت کمیونیکیشن اس طرح نہیں تھی نا. آج تو تم نا سیل فون تمہارے پاس ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ رابطہ کر لیتے ہو، واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیتے ہو، فون پہ کانٹیکٹ کر لیتے ہو. اس وقت تو ایسی کوئی بات نہیں تھی نا. اس لیے ہر علاقے میں نبی آتے تھے، لیکن کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے اس لیے ان کی تعلیم ایک ہوتی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے جو مزید انسانوں کو عقل دی، مزید سوشلائز کرنے کا ان کو موقع ملا، تو پھر وہ ساتھ ساتھ کے شہروں میں ایک دوسرے سے ملنے جلنے لگے، پھر نبی بھی وہاں علاقوں میں آنے لگے. اس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ہر قوم میں نبی بھیجے تاکہ ان کو بتاؤں کہ ان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور نیک کام کریں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے نہ کریں، اچھی اچھی باتیں کریں. اس طرح پھر آہستہ آہستہ جب اور دنیا پھیلتی گئی، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی تعلیم بھی وسیع کر دی، ہر علاقے کے لیے نبی بھیجا. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بنی اسرائیل کے لیے، اس کے بعد بھیجا، اس کے بعد بھی بیچ میں نبی آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تاکہ ان لوگوں کو جو تعلیم بگڑ گئی ہے ان کو اکٹھا کریں اور حضرت موسیٰ کی تعلیم پر لے کے آئیں. پھر جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ انسان میں اب اتنی عقل آ گئی ہے کہ اب ہر چیز سمجھ سکتا ہے اور ایک دوسرے سے کانٹیکٹ بھی آرام سے ہو سکتا ہے، رابطے بھی ہو سکتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اور یہ سارے جو پہلے نبی آئے تھے انہوں نے خبر دی تھی کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا جو ساری دنیا کے لیے آئے گا. اس لیے کسی اور کتاب نے، نہ تورات نے، نہ انجیل نے، نہ کسی اور اسکرپچر نے یہ دعویٰ نہیں کیا
کہ وہ ان کے نبی ساری دنیا کے لیے آئے ہیں. انہوں نے صرف یہ لکھا ہے کہ ہم اپنی قوم کے لیے آئے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ نے بھی کہا بنی اسرائیلیوں کے لیے آیا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ میں لاسٹ شیپ جو ہیں اسرائیل کی ان کے لیے آیا ہوں. ٹھیک ہے. ان کو صحیح راستے پہ ڈالنے کے لیے. لیکن قرآن شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے. خبریں دینے والا، خوشخبریاں دینے والا، ڈرانے والا نبی بنا کے بھیجا ہے. اور اس کی پیش گوئی پہلے نبیوں نے بھی کی تھی. اللہ تعالیٰ نے آخری شریعت بھیج دی اور اس آخری شریعت کے بارے میں پہلے نبیوں نے خبر دے دی اور یہ کہا جب وہ نبی آئے گا، جس تو رات کی پیش گوئیاں بھی ہیں. انجیل میں بھی سر نے کہا کہ نبی آئے گا تو اس کو مان لینا، وہ سب دنیا کے لیے ہوگا. اس لیے یہ صرف اسلام کا کلیم ہے کہ وہ ساری دنیا کے لیے ہے اور کسی نبی کا کلیم نہیں ساری دنیا کے لیے. جتنا لوگوں کے وسائل تھے اس وقت، جس حد تک ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کر سکتے تھے، رابطہ کر سکتے تھے، مل سکتے تھے، لمیٹڈ ایریا میں ان کے نبی اپنی تعلیم دیتے رہے اور بتاتے رہے کہ آخری زمانے میں ایک اور نبی بھی آئے گا جو پوری دنیا کے لیے ہوگا. اس لیے اللہ میاں نے پہلے تیار کیا لوگوں کو ذہنی طور پہ آہستہ آہستہ کہ تم لوگ تیار ہو جاؤ، ایک آخری نبی آئے گا، اس کو ماننے کے لیے آئندہ آئے گا زمانے میں. اور ہر نبی نے اس کی تعلیم دی. لیکن ہر نبی نے ایک ہی تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ کو مانو اور ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرو. ٹھیک ہے. تو اس لیے مختلف نبی آئے مختلف علاقوں میں. اب ہم دیکھتے ہیں رابطے ہو گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا اور آپ نے دعویٰ بھی کیا. پھر یہ بھی بتا دیا کہ آخری زمانے میں جب مزید ایک دوسرے سے کانٹیکٹ شروع ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے ملنا جلنا شروع ہو جائے گا، پھر مسیح موعود آئے گا، پھر وہ تبلیغ کرے گا، دنیا کو اسلام کی تعلیم پہنچائے گا اور تم اس کو مان لینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مسلمانوں کو بھی کہ جب وہ آئے دعویٰ کرے تو اس کو میرا سلام کہنا. اس کا مطلب تھا کہ تم لوگ آسانی سے وہاں جا سکتے ہو سلام کہنے کے لیے یا ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے ہو. تو بہرحال اس لیے مختلف مذہب ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل کے مطابق ان کو تھوڑی تھوڑی تعلیم دی. پھر جب موجودہ ڈیولپمنٹ ہو گئی، انسان میں عقل زیادہ ہو گئی، نئے ذرائع آ گئے اور ہر چیز تمہارے پاس ہو گئے، ریسورسز پیدا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بھیجا تاکہ سب دنیا کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم کیا ہے. ٹھیک ہے. جھگڑے کے لیے نہیں بھیجا تھا. ہم تو اس لیے سارے نبیوں کو مانتے ہیں، بلکہ احمدی تو باقی مسلمانوں سے بھی زیادہ ہے کیونکہ ہم حضرت مسیح موعود کو بھی مانتے ہیں. اس لیے آئے تھے آپ کہ دنیا میں ایک امن قائم ہو جائے، آپس میں محبت اور پیار سے رہیں. اس لیے مسیح موعود علیہ السلام نے یہی تعلیم دی ہے. مجھے اللہ میاں نے کہا ہے تمام مسلمانوں کو اکٹھا کرو دین واحد پہ اور باقی دنیا کے لوگوں کو بھی اکٹھا کرو تاکہ ہم ایک ہو کے ایک خدا کی عبادت کریں اور ایک دوسرے کا حق ادا کریں، لڑائیاں اور جنگیں چھوڑ دیں. اب ایک مذہب ہوگا تبھی ہم چھوڑ سکتے ہیں. بہن بھائی بن کے رہیں گے، آپس میں رشتہ دار بن کے رہیں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھ کے رہیں گے، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیں گے، تبھی ایک ہو سکتے ہیں نا. یہ اسلام کی تعلیم ہے. باقی تعلیمیں اپنے اپنے حالات کے مطابق مختلف تھیں، لیکن بنیادی تعلیم یہی تھی کہ اللہ ایک ہے اور ایک دوسرے کا خیال رکھو. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ. میرا نام سارہ مبشر ہے اور میں نے پوچھنا تھا کہ میں اپنی سہیلیوں کو کیسے سمجھا سکتی ہوں کہ وقف نو کیا ہے. اگر وہ عیسائی ہیں تو ان سے کہو دیکھو تمہاری عورتیں بھی وقف کرتی ہیں نا، جو ننز بنتی ہیں، چرچ میں جاتی ہیں، پرانے زمانے میں وقف کیا کرتی تھیں، اب بھی کرتی ہیں تاکہ وہ دین کی خدمت کریں. اسی لیے ہم نے بھی اپنے آپ کو وقف کیا کہ دین کی خدمت کریں. اور جس طرح حضرت مریم کی والدہ نے اپنی بیٹی کو وقف کیا تھا نا دین کے لیے اور چرچ کو دے دیا تھا، اسی طرح ہمارے والدین نے بھی کہا ہے کہ اس نقشے قدم پہ چلتے ہوئے ہم بھی اپنے بچوں کو دین کے لیے پیش کرتے ہیں، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. اس لیے وقف نو یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ نے حضرت مریم کے والدہ کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے ہمیں وقف کر دیا تاکہ ہم دین کی خدمت کریں. اور جن کو مذہب سے تعلق نہیں ہے ان کو کہو کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں اور ایک خدا کی تعلیم یہ ہے کہ اس کی عبادت کرو اور ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرو،
اچھی باتیں کرو. ٹھیک ہے, اس لیے ہمارے ماں باپ نے ہمیں وقف کیا کہ تم اس تعلیم کو دنیا میں پھیلاؤ, اور یہ وقف نو ہے جو انہوں نے پیدائش سے پہلے ہمیں کر دیا تھا. لیکن یہ زبردستی کوئی نہیں ہے, ہمیں آزادی ہے جماعت کی طرف سے کہ 15 سال کی عمر میں ہم اپنے وقف کو بانڈ کو رینیو کریں گے یا چھوڑ دیں. یہ ہمیں آزادی دی ہوئی ہے. اس لیے یہ کہنا کہ زبردستی ہمارے سے ہو رہی ہے, زبردستی نہیں ہو رہی. ہمیں آزادی ہے. ایک عمر کے بعد ماں باپ کی ایک خواہش تھی, انہوں نے وقف کر دیا. اب ہماری مرضی, جب ہمیں عقل آ گئی 15 سال کی عمر میں, کہ ہم وقف جاری رکھیں یا نہ رکھیں. ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ. میرا سوال ہے غیر احمدی رابطوں کو خلافت کی اہمیت کیسے واضح کی جائے تاکہ وہ بھی دیکھ سکیں کہ خلافت خوف کو امن میں بدل دیتی ہے اور انسانیت کے تمام مسائل کا حل ہے. غیر احمدی جو ہیں مسلمان, ان کو کہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی خلافت کی, اس لیے آپ کے بعد خلافت جاری ہوئی. اور تم دیکھ لو کہ وہ جو خلافت تھی پہلی, انہوں نے اسلام کی تعلیم پہ عمل کیا اور کروایا اور اس کو قائم کرنے کے لیے کوشش کی. ٹھیک ہے. ان کے خلاف دشمنیاں بھی ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا ہے کہ جو میرے بندوں سے مومنوں سے لڑیں گے میں ان کے خلاف کارروائی کروں گا اور مومنوں کو فتح دوں گا اور دشمنوں کو شکست دوں گا. تو ان سے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظارہ دکھایا, وہ خلافت قائم رہی. اس کے بعد کچھ حد تک خلافت پھر قائم رہی جس طرح آن صلی اللہ نے فرمایا تھا, اور اسلام کی تبلیغ بھی ہوتی رہی, ساتھ ساتھ نیک لوگ پیدا ہوتے رہے, اور ساتھ خلفاء بھی کچھ نہ کچھ دین پہ قائم رہے. گو وہ نام نہاد خلفاء تھے, خلفائے راشدین نہیں تھے. پھر بادشاہت آئی, لیکن وہ بادشاہت انصاف پسند تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کچھ حد تک کامیابیاں دیں. لیکن جب وہ ظلم پہ پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بادشاہت بھی ختم کر دی. پھر دیکھو مسلمانوں کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اب ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہمارا ایک لیڈر ہونا چاہیے تو ہم اس کے بینر کے نیچے کام کریں. لیکن مختلف فرقے ہیں اسلام میں, 72 فرقے ہیں. ہر کہتا ہے جو میرے فرقے کا لیڈر ہے وہ سب کا لیڈر ہو, اس کو کوئی ماننے والا نہیں. تو اس کے لیے پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. انہوں نے تو پہلے پیش گوئی کر دی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا جب اسلام کے اتنے فرقے ہو جائیں گے جس طرح یہودیوں کے بہت سارے فرقے ہیں, اور اس وقت مسیح موعود آئے گا. ٹھیک ہے. اور جب مسیح موعود آئے گا تو وہ تمام فرقوں کو اکٹھا کرے گا. حضرت مسیح موعود کو بھی اللہ میاں نے یہی کہا کہ تمام مسلمانوں کو اکٹھا کرو ایک ہاتھ پہ. جب ایک ہاتھ پہ اکٹھے ہو جاؤ گے تو پھر آپس کے اختلاف ختم ہو جائیں گے, جھگڑے ختم ہو جائیں گے, فرقے بازیاں ختم ہو جائیں گی. کوئی یہ نہیں کہے گا میں سنی ہوں, میں وہابی ہوں, میں شیعہ ہوں, میں دیوبندی ہوں. اس طرح بہت سارے فرقے ہیں. تو ایک ہاتھ پہ اکٹھے ہو جائیں گے. اور بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ ہاں ہمیں ایک لیڈرشپ چاہیے. جب یہ مانتے ہیں کہ لیڈرشپ چاہیے تو اس کے بینر کے نیچے آئیں گے تو پھر ایک طاقت بن جائیں گے. مسلمان 54 ملک ہیں اور بڑی بڑی پیسے والے بھی ہیں بعض ملک, تیل کی دولت ہے ان کے پاس, لیکن کوئی ان کی بات نہیں سنتا. اس لیے کہ مسلمان ایک نہیں ہیں, ایک طاقت نہیں ہے. اگر وہ خلافت کے انڈر ہوتے تو ایک طاقت ہوتے, اور پھر دشمن کو ضرورت نہ ہوتی کہ ان کے خلاف لڑے. اس لیے ان کو بتاؤ کہ خلافت میں ایک اکائی ہے, اس کی پیش گوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ وعدہ فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں اس طرح مسیح موت کے بعد خلافت جاری ہوگی. تو اس لیے ہم مانتے ہیں اور ہم امن میں رہتے ہیں کیونکہ ہمیں گائیڈنس بھی ملتی رہتی ہے. تم لوگوں کو گائیڈنس دینے والا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ مختصر سی بات ہے جو ان کو بتا سکتی ہو. خطبے سنا کرو, میں خطبوں میں بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک ماں اپنے بچوں کو سوشل میڈیا کے برے اثرات سے کیسے بچا سکتی ہے؟ کوشش ہی کر سکتی ہے, آہستہ آہستہ بچاؤ. آئی پیڈ ہوگا یا ٹیبلٹ ہوگا
اور پھر آئی فون بھی مائیں اپنے جان چھڑانے کے لیے، آپ ٹی وی پہ پروگرام دیکھ رہی ہوتی ہیں، جان چھڑانے کے لیے بچوں کہتی ہیں چلو تم تو یہ دیکھو ہیں، اور جو جان نہ چھڑائیں وہ سمجھائیں. لیکن یہ نظر رکھیں کہ بچے ایسے پروگرام نہ دیکھیں جس سے اخلاق خراب ہوتے ہوں یا کوئی گندی فضول باتیں آتی ہوں. اس پہ نظر رکھیں، جو بھی پروگرام بچہ دیکھ رہا ہے دیکھیں، اور اس کو کہیں کہ تم نے 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں دیکھنا. تو آہستہ آہستہ کنٹرول میں رکھیں، ڈسپلن میں رکھیں تو ٹھیک ہے. باقی اس پیار سے سمجھاتی رہیں اس کے نقصان کیا ہیں. تم مستقل دیکھو گے تمہاری نظر بھی خراب ہو جائے گی، تمہاری کنسنٹریشن کا لیول بھی خراب ہو جائے گا، تم پڑھائی میں اچھا نہیں رہ سکتے ہیں. تو اس طرح پیار سے بچوں کو سمجھائیں، اس کے دوست بنیں تو سمجھ آئے گی. ساتھ ان کے لیے سب سے بڑی بات کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمانے کی ان بری چیزوں سے بچا کے رکھے. تو اس طرح جب کریں گی تو ٹھیک ہے. ٹوٹلی تو آپ ان کو روک نہیں سکتے، کچھ وقت دینا پڑے گا. تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو میں وقت دیتا ہوں، 1 گھنٹہ دیکھنا ہے، بس 1 گھنٹہ دیکھ لو، نہیں تو اس سے نقصان زیادہ ہے. تو بچے سمجھ جاتے ہیں. بہت ساری مائیں مجھے لکھتی ہیں، ہم بچوں کو اس طرح سمجھاتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں. میرا سوال ہے کہ حقوق اور صبر میں ہم کس طرح فرق کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی ہمارے حقوق کی حق تلفی کرے تو ہمیں بولنا چاہیے یا پھر صبر کرنا چاہیے؟ یہ تو نوعیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے حقوق کس قسم کے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ساس بہو کے حق مار رہی ہے، خامند بیوی کا حق مار رہا ہے، نند بھابھی کے حق مار رہی ہے، بھابھی نند کے حق مار رہی ہے، بہو ساس کا حق مار رہی ہے، بیوی خامند کا حق مار رہی ہے، یہ تو ہر جگہ سے مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں نا. کوئی جو مضبوط ہوگا وہ دوسرے کا حق مار دے گا. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے حق کی ایک لمٹ بنائیں کہ ہمارے حقوق کیا ہیں. اللہ تعالیٰ نے حقوق بیان کر دیے. خامند کو کہہ دیا کہ بیوی اور خامند کے ایک ہی حقوق ہے، اور خامند کو کہہ دیا کہ بیویوں سے اچھا نیک سلوک کرو، عاشرہن بالمعروف، نیک سلوک کرو. اور بیوی کو کہہ دیا تم اپنے گھر کا خیال رکھو، اپنے بچوں کا خیال رکھو، خامند کا خیال رکھو، اور گھر کے ماحول کو اچھا بناؤ. تو یہ اگر ہر ایک کو اپنی اپنی لمٹس کا پتہ ہو تو حق کی تلفی ہو ہی نہیں سکتی. حق کی تلفی اس وقت ہوتی ہے جب ہم خدا کو بھول جاتے ہیں، جب ہم سمجھتے ہیں صرف ہمارے انا جو ہے. اب اگر خامد دین کا کام کر رہا ہے، وہ چلا جاتا ہے ویکینڈ پہ 1 دن، اول تو اس کو چاہیے کہ کم از کم مہینے میں 1-2 ویکینڈ جو ہیں وہ بچوں کو دے، ان کو سیر کے لے کے جائے، بیوی بچوں کے ساتھ ان کا حق دے. اور اس کے علاوہ اگر وہ دین کا کام کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو کرے. عورتیں بھی کر رہی ہیں، اب لجنہ بھی بہت ساری ہیں ایسی جو دین کا کام کر رہی ہوتی ہیں. شام کو خامد گھر آتا ہے، بعض دفعہ آپ کے اجلاس ہو رہے ہوتے ہیں تو اب گئی ہوتی ہیں اجلاس پہ، یا ویکینڈ پہ میٹنگ کر رہی ہوتی ہیں لجنہ. تو خامد کہتا ہے تم کہاں گئی تھی، کیوں گئی تھی؟ تو اب کہتی ہیں میں لجنہ کے کام گئی تھی. انہوں نے کہا میرا حق نہیں ادا کیا. اسی طرح بیوی کہتی ہے خامد کو کہ تم وہاں چلے گئے جماعتی کام کے لیے، تم نے میرا حق ادا نہیں کیا، میں اور بچے گھر میں اکیلے بیٹھے بور ہو رہے ہیں، ہمیں کہیں لے کے نہیں جاتے. تو یہ تو عقل کی بات ہے. آپس میں اگر انڈرسٹینڈنگ ہو، سمجھ ہو، تو یہ دیکھنا ہوگا کہ میں نے اپنے حقوق کی لمٹ بنانی ہے، اور آپس میں ایک دوسرے سے مل بیٹھ کے 2 دوست طے کر لیتے ہیں معاملہ. اچھا تم یہ کرو، میں یہ کروں، تم یہ کرو، میں یہ کروں. تو ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو تو حقوق کی تلفی کوئی نہیں ہوتی. ہاں، بیوی کا خامد پہ حق ہے کہ اس کو وقت بھی دے، اس کے ضروریات کو بھی پورا کرے، اس کو بیوی بچوں کے ساتھ اس کو سیر پہ بھی لے کے جائے، باہر بھی پھرے، اس کا خیال بھی رکھے، اس کی عزت بھی کرے، اس کا احترام بھی کرے. اسی طرح بیوی کا فرض ہے کہ، اور یہ خامد کا حق ہے کہ خامد کی عزت اور احترام کرے، اور وفاداری سے ایک دوسرے کا خیال رکھیں. ہیں اگر وفا ہو اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا عہد ہو تو اللہ میاں نے یہی کہا ہے نا، تم لوگ ایک دوسرے سے پختہ عہد لیتے ہو اور اس کا پاس رکھو. جب علیحدگی ہونی ہے تب بھی جو عہد لے چکے ایک دوسرے کو اس کو ظاہر نہ کرو، راز ایک دوسرے کے رات رہنے چاہیے. تو یہ تو سمجھ کی بات ہے کہ کس حد تک آپ سمجھتی ہیں حق کیا ہے. دوستی ہونا چاہیے خامد بیوی میں، اور اعتماد ہونا چاہیے.
اگر وہ نہیں تو پھر فائدہ کوئی نہیں. یہی رشتہ تو اعتماد کا ہے. اور ساسوں کو بہوؤں کے معاملے میں دخل نہیں دینا چاہیے اور ان کو آزاد چھوڑنا چاہیے. ان کو یہی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے جو میں اپنے گھر لے کے آئی ہوں. اور بہو کو ساس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس طرح میں اپنی ماں کی عزت کرتی ہوں اس کی بھی عزت کروں. تو یہ بھی انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے. ہمارے یہاں جہالت بڑی ہے نا پاکستانی طبقے میں ہیں. تو ہم جو آتے ہیں پاکستان سے آ جاتے ہیں یہاں آ کے وہ پڑھے لکھے تو ہے نہیں بعض. اب جو نئی نسل ہے وہ پڑھ لکھ رہی ہے, ان میں کچھ عقل بھی آ رہی ہے. بس مسلم السلام نے فرمایا ہے طلاق اور سختیاں وغیرہ کرنی نہیں چاہیے, بلکہ انسان نے فرمایا کہ میں ایسے مردوں کو تو مرد سمجھتا ہی نہیں. اور جہالت کی انتہا ہے کہ وہ بیویوں کے حق ادا نہیں کرتے اور ان پہ سختی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح بیوی کو کہا کہ تم خاوند کے حق ادا کرو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بلکہ ایک دفعہ ایک مجلس میں شکایت کر دی حضرت مسیم علیہ السلام کے سامنے کسی نے ایک صحابی کی کہ وہ اپنی بیوی بہت سختی کرتے ہیں. حضرت مسیم علیہ السلام کو بڑا غصہ چڑھا, بہت ڈانٹا. لوگ کہتے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے کہ ہم نے کبھی آپ کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا. تو اس کے بعد ایک دوسرے صحابی تھے, وہ اٹھے وہاں سے توبہ توبہ کرتے اٹھے. وہ بھی اپنی بیوی سختی کیا کرتے تھے. توبہ توبہ کرتے اٹھے, بازار گئے, بازار سے بیوی کے لیے تحفے شوفے لیے اور گھر گئے. گھر جا کے اس کو بڑے پیار سے پیش کی چیزیں ہیں, یہ لو میں تمہارے لیے لایا ہوں, اور پیار کی باتیں کرنے لگے بجائے روڈلی بولنے کے. تو بیوی نے ان کو حیران ہو کے دیکھا, آج وہ کیا کیا ہے آپ کو, طبیعت ٹھیک ہے, یہ کیا دیکھ رہی ہوں میں. تو کہتی بس ہو یہ گیا ہے کہ آج میں جو غصے میں دیکھ کے آیا ہوں مسیم علیہ السلام کو کہ انہوں نے جس طرح ڈانٹا ہے, تو میری شکایت نہ کہ جو ہو جائے تو میں اپنی آنکھ پر سنوارنے کے لیے تمہارے سے آئندہ سختی نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, تم میرے حق ادا کرو, میں تمہارے حق ادا کروں, ہم دونوں دوست بن کے رہیں. ٹھیک. اور اسی طرح ساسوں کو, بہوؤں کو, نندوں کو, بھابھیوں کو, سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہمارے مربی صاحب جماعت کے خدام کے ساتھ مل کر کھرن کے ڈوم کے سامنے اور مختلف مقامات پر تبلیغی کمپین کر رہے ہیں, اور الحمدللہ غیرت جماعت لوگوں پر اس کا بہت اچھا اثر ہو رہا ہے. پیارے حضور, ہماری رجنا اور ناصرات بھی کئی بار سوال کر چکی ہیں کہ ہم بھی اس میں حصہ لینا چاہتی ہیں. اس لیے ہم نے اس سال گرمیوں کی چھٹیوں میں آئی ایم اے مسلم آسک یور کویسچن کی کمپین کرنے کا ارادہ کیا ہے. پیارے حضور, ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم اس کو کیسے بہترین طور پہ کر سکتے ہیں. رہنمائی جس طرح مرد کر رہے ہیں اس طرح تم لوگ کر دو, اور کوشش یہ کرو کہ زیادہ تر عورتوں سے ڈیل کرو, لڑکیوں سے ڈیل کرو. عام دنیا میں مذہب سے دوری لڑکوں میں بھی ہے لڑکیوں میں بھی ہے. مذہب میں پھر کچھ لڑکوں میں فنیٹک پیدا ہو جاتے ہیں, لڑکیوں میں بالکل وہ دیکھ کے نا اور حالت ہے. تو جب آپ لوگوں کی حالت دیکھیں گی کہ آپ مذہب کی باتیں کر رہی ہیں تو لڑکیوں کا غیر مذہب رکھنے والوں یا لا مذہب جو ہے, ایتھیسٹ جو ہے, یا غیر مسلم ہے, یا غیر احمدی مسلمان ہے, سب میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ احمدی لڑکیاں اور عورتیں جب کام کر رہی ہیں, اللہ رسول کی باتیں کر رہی ہیں, تو ہمیں بھی سننا چاہیے. تو نمونہ جو ہے اپنا قائم کرو, لیکن صبر اور حوصلے سے. ایک تو یہ ہے کہ علم حاصل کرو. جب کرو گا آئی ایم اے مسلم آسک یور کوسچن, تو کوسچن کا جواب بھی تو آنا چاہیے نا, اس لیے علم حاصل کرو. ٹھیک ہے. اور دیکھو کنٹمپریری ایشوز کیا ہیں آج کل, کس قسم کے سوال لوگ کرتے ہیں, ان کے جواب تیار کرو. آج کل جرمنی میں زیادہ تر یہی زیادہ ہوا نا, اسلام کے خلاف, خلافت کے خلاف شروع ہوئی ہے مہم, یا اسلام کے خلاف یہ سختیاں کرتا ہے اور جہاد کی باتیں کرتا ہے, اس طرح کی باتیں, یہ عورتوں کے حق ادا نہیں کرتا. تو ان چیزوں کے اوپر تیار کرو جواب اچھی طرح, تاکہ جواب دے سکو. یہی چند ایشو ہوتے ہیں. جب ان کو بتاؤ گے کہ اسلام عورت کے بھی حق ادا کرتا ہے, اسلام امن کی باتیں کرتا ہے, اسلام ملک سے محبت کی باتیں کرتا ہے, اسلام ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توجہ دیتا ہے, اسلام میں ہر چیز کو عدل اور انصاف سے اس کا حق ادا کرنے کا حکم ہے, اور اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ چاہے تمہارے خود نقصان ہو رہا ہو لیکن انصاف کو نہیں تم نے چھوڑنا. تو یہ تعلیم ہے, اور یہی تعلیم ہمیں خلافت دیتی ہے, یہی تعلیم ہمیں اسلام دیتا ہے. تو یہ باتیں جب اچھی طرح سمجھ کے سوچ کے عبور حاصل کر کے کرو گی تو لوگوں پہ اثر بھی ہوگا اس کا.
ومع اختتام اللقاء تشرف الحاضرون بحصولهم على هدايا، كما أعربت إحدى عضوات اللجنة عن رغبتها في قراءة قصيدة، وأتيحت كذلك الفرصة لطفل صغير لعقد حفل آمين، حيث أنهى قراءة القرآن الكريم كاملا لأول مرة. چلو ہو گئی آمین تمہاری. چلو چلو ٹھیک ہے. السلام علیکم. وفي اليوم السابق أقيم حفل توزيع الشهادات لخريجي الجامعة الأحمدية في المملكة المتحدة وكندا وألمانيا في حدث مشترك عقد في مقر الجامعة، وقد ترأس أمير المؤمنين نصره الله الحفل وألقى الخطاب الرئيس. وهذا العام حصل 20 خريجاً من الجامعة الأحمدية في المملكة المتحدة و14 خريجاً من الجامعة الأحمدية في ألمانيا على شهادات درجة الشاهد، وبالتالي تم تسجيلهم دعاة رسميين للجماعة الإسلامية الأحمدية. وبالإضافة إلى ذلك حصل 48 داعية تخرجوا خلال السنوات ال5 الماضية من الجامعة الأحمدية في كندا، والذين لم يتمكنوا من الحصول على شهاداتهم في وقت سابق بسبب جائحة كوفيد. بعد العرض ألقى أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز خطابا ملهما للإيمان. آج یہ سندات حاصل کرنے والے مربیان وہ ہیں جو اس وقت میدان عمل میں ہے، کیونکہ گزشتہ 2-3 سال کے بھی مربیان ہیں یا میدان عمل میں جا رہے ہیں. آپ لوگ اس ارادے سے اور اس نیت سے اور اس عہد سے جامعہ میں آئے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو پورا کرنا ہے. اس مشن کو پورا کرنا ہے جو آپ علیہ السلام کے سپرد اس زمانے میں کیا گیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ اسلام کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا اور خود اپنے عملی نمونوں سے ابواب جماعت کے معیار کو بھی اس نہج پر لے کے جانا جس سے وہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کا حق ادا کرنے والے ہوں. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ خود بھی اس کا حق ادا کرنے والے بنیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر اپنے سائے کرتے ہوئے واعظین کو ایک بڑا بنیادی رہنما اصول بتایا تھا، بلکہ 3 باتیں فرمائی تھیں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ امر بہت ضروری ہے کہ ہماری جماعت کے بعض تیار ہوں، لیکن اگر دوسرے واعظ ہوں اور ان میں کوئی امتیاز نہ ہو تو فضول ہے. یہ واعظ اس قسم کے ہونے چاہیے جو پہلے اپنی اصلاح کریں اور اپنے چلن میں ایک پاک تبدیلی کر کے دکھائیں تاکہ ان کے نیک نمونوں کا اثر دوسروں پر پڑے. عملی حالت کا عمدہ ہونا یہ سب سے بہتر واعظ ہے. جو لوگ صرف واعظ کرتے ہیں مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے وہ دوسروں پر کوئی اچھا اثر نہیں ڈال سکتے، بلکہ ان کا واعظ بھی بعض اوقات اباہت پھیلانے والا ہو جاتا ہے، کیونکہ سننے والے جب دیکھتے ہیں کہ واعظ کہنے والا خود عمل نہیں کرتا تو وہ ان باتوں کو بالکل خیالی سمجھتے ہیں. اس لیے سب سے اول جس چیز کی ضرورت واعظ کو ہے وہ اس کی عملی حالت ہے. دوسری بات جو واعظوں کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ان کو صحیح علم اور واقفیت ہمارے عقائد اور مسائل کی ہو. جو کچھ ہم دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں اس کو انہوں نے پہلے خود اچھی طرح سمجھ لیا ہو اور ناقص اور ادھورا علم نہ رکھتے ہوں کہ مخالفوں کے سامنے شرمندہ ہوں. جب کسی نے کوئی اعتراض کیا تو گھبرا گئے کہ اب اس کا کیا جواب دیں. غرض علم صحیح ہونا ضروری ہے.
فرمایا اور تیسری بات یہ ہے کہ ایسی قوت اور شجاعت پیدا ہو کہ حق کے طالبوں کے واسطے ان میں زبان اور دل ہو. یہ تین چیزیں جب حاصل ہو جائیں تب ہماری جماعت کے وعظ مفید ہو سکتے ہیں. وانتهى الحدث بالدعاء الجماعي الصامت. آمین. كان ذلك بعضا من أنشطة أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنص عزيز. أما الآن فمع مقطع من خطبة الجمعة الماضية التي ألقاها حضرته نصره الله من مسجد مبارك. جیسا کہ میں ہمیشہ تحریک کرتا ہوں مظلوموں کے لیے، فلسطین کے مظلوموں کے لیے دعائیں جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ ظالموں کی پکڑ کے جلد سامان پیدا فرمائے. معصوموں کو بھی اسی طرح قتل کیا جا رہا ہے جس طرح ان لوگوں کو قتل کیا گیا صحابہ کو، اور دھوکے سے کبھی ایک جگہ بھیجا جاتا ہے، کبھی دوسری جگہ، پھر وہاں بمباری کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. دنیا کی عمومی حالت کے لیے بھی دعا کریں. بڑی تیزی سے تباہی کی طرف جا رہی ہے دنیا، اور جنگ کے آثار بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ احمدیوں کو جنگ کے بد اثرات سے اور اس کے شر سے محفوظ رکھے. پاکستانی احمدیوں کے لیے بھی خاص طور پر دعا کریں. آج کل پھر ان کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ظالموں سے ان کو بھی نجات دلے. بهذا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، ولمزيد من المعلومات يرجى متابعتنا على العناوين الظاهرة أسفل الشاشة. وإلى أن نلقاكم في أنشطة جديدة، لكم منا أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت الخلافة قام يا خلاني